تیسرا خط لکھا نجاشی بادشاہ کی طرف، یہ عیسائی تھا۔ اس کو جو خط لکھا اس میں ایک تو اللہ کی تعریف اور اپنی رسالت کا اقرار کروانا اور بتانا، اور ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی ماں پاک دامن ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ کیا اللہ تعالیٰ جو قدرت والے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر بن ماں باپ کے پیدا کیا، تو ان کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ تو اس طریقے سے پوری بات جو ہے نا وہ سمجھا دی، اور خط دے کے بھیجا ایک صحابی عامر ابن امیہ غمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر ابن امیہ غمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ قاصد ہیں، یہ دربار میں پہنچتے ہیں تو اس کو کہا اصحامہ، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، خط بھی دینا ہے لیکن کچھ بات بھی کرنی ہے۔ گویا کہ قاصد کا کام صرف خط پہنچانا نہیں ہوتا، انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے کوئی بات بھی پہنچانا سمجھانا ہوتا ہے تاکہ مقصد پورا حاصل کیا جا سکے۔ کہنے لگے کہ ہمیں آپ کے اوپر اعتماد بھی ہے، اطمینان بھی ہے اور حسن ظن بھی ہے، آج تک آپ سے میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں پہنچا، اور آپ کے یہاں ہمیشہ ہمیں انصاف ملا اور کبھی خوف و ہراس نہیں آیا۔ اور آگے بڑی خوبصورت بات، کیا نپی تلی بات فرمایا، انجیل جس کا حجت ہونا ہمیں آپ کی زبانی معلوم ہوا ہے۔ بھئی عیسائی تو انجیل کو حجت مانیں گے نا، مسلمان تو نہیں مانیں گے۔ تو یہ نہیں کہا کہ ہم کہہ رہے ہیں، بھئی تم کہتے ہو نا، تو انجیل جس کا حجت ہونا ہمیں آپ کی زبان سے معلوم ہوا ہے، آپ اسی سے فیصلہ کر لو، میرے اور آپ کے درمیان اسی سے فیصلہ کروا لو، اور وہ ایسا قاضی اور حاکم ہے جو انصاف کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا۔ اور آگے فرمایا اگر آپ نے اس دعوت کو قبول نہ کیا تو آپ ان نبی امی کے حق میں ایسے ہی ثابت ہوں گے جیسے یہود عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ترتیب ہے، دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ہیں، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، نئی کتاب آئی گئی تو پچھلی کتاب والوں کو کہا اب ادھر آ جاؤ۔ اب انجیل کے بعد قرآن آ گیا تو انجیل ہی کی تعلیمات ہے کہ اب ادھر آ جاؤ، تو ایک ترتیب ہے، اس کو ذہن میں رکھیے تو سنیے۔ انہوں نے کہا اگر آپ نے اس دعوت کو قبول نہ کیا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایسے ہی ہوں گے جیسے یہود عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد اور بھی جگہ روانہ کروائے ہیں، لیکن آپ سے امید دوسروں کی نسبت زیادہ ہے، تو یہ ایک نرم گفتگو ان سے فرمائی۔ اب نجاشی نے جواب دیا، کہا میں گواہی، مسلمان ہو گئے، کہا گواہی دیتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں آپ وہی نبی ہیں جن کا کتابوں میں ذکر ہے اور میں انتظار کرتے تھے۔ اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ان کے زمانے میں راکب الحمار، ان کے زمانے موسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی اور ان کے زمانے میں گدھے کی سواری عام تھی، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہمیں دی تھی، اور ان کے زمانے میں نبی علیہ السلام کے زمانے راکب الجمل، اونٹ کی سواری زیادہ ہے، تو یہ نشانیاں سب ہمیں معلوم ہے، بشارت دی تھی۔ اور کہا کہ مجھے آپ کی نبوت پہ اتنا یقین ہے، آپ سامنے بھی آ جائیں، سارے پردے ہٹ جائیں، تب بھی میرے یقین میں اضافہ نہ ہو، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور اس کے بعد اس نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو اپنی آنکھوں سے لگایا، تخت سے اتر کے نیچے زمین پر بیٹھ گیا اور کلمہ شہادت اس نے پڑھا، اور پھر آپ کو جواب لکھوایا، اور جواب میں مختلف تفصیلات میں یہ ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آپ نے فرمایا ہے ذرہ برابر اس سے زیادہ نہیں ہے، جو آپ نے بتایا وہ صحیح ہے اور میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، اور اشارہ ہو تو میں خود خدمت کے لیے حاضر ہو جاؤں، اور ویسے میں بھی اپنے بیٹے ارحابن کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں۔ اور اس نے اپنے بیٹے کو باقاعدہ بھیجا ارحابن کو 60 لوگوں کے ساتھ، لیکن وہ کشتی راستے میں سمندر میں غرق ہو گئی، یہ لوگ پہنچ نہیں سکے۔ یہ وہی نجاشی ہے جس نے 5 ہجری میں مسلمانوں کو سپورٹ کیا تھا، اور ہجرت حبشہ کے موقع پہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ اور ان کا نام ہے اصحامہ، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفد کے ساتھ تھے، ان کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور رجب 9 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ اور جس دن ان کا انتقال ہوا اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ میں خبر دے دی کہ نجاشی بادشاہ کا انتقال ہو چکا، اور ان کی پھر باقاعدہ غائبانہ نماز جنازہ مدینہ طیبہ میں پڑھائی۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے خاص اعجاز ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہوا کہ درمیان کے جو ہے نا سارے راستے گویا ہٹ گئے، پردے ہٹ گئے، اور آپ کو نجاشی کی میت سامنے دکھائی دی جیسے کہ عام طور سے ہوتی، اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے غائبانہ نماز جنازہ نجاشی کی پڑھائی۔
ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔